واحد فهل أنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، آج کے درس میں یہ دلیل وحی کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمام انبیاء کرام وہ اللہ کے محتاج ہیں، تمام انبیاء کرام اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجات میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور میں بھی اللہ رب العزت کا محتاج ہوں۔ میں بھی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ میرے پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تب میں بتاتا ہوں۔ میں بھی ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ الہ اور مشکل کشا، حاجت روا جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس لیے سارے انبیاء کرام وہ اللہ کو پکارتے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے انما یوحی الی، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا حاجت روا، مشکل کشا الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے جو اللہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ الہ واحد۔ یہ بار بار قرآن اس پہ زور دے رہا ہے۔ انما الہکم، بے شک تمہارا الہ، الہ اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف بندہ رجوع کرے، یعنی جس کی طرف بندہ دعائیں کرتا ہے، جس سے دعائیں مانگتا ہے۔ الہ حاجت روا، تمہارا مشکل کشا، اور تمہاری بگڑیاں بنانے والا، تمہاری بنی بگاڑنے والا، یہ کوئی دنیا میں اور نہیں کر سکتا۔ اس کا صرف اگر ہے تو ایک ہی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ، آیا تم کیوں نہیں اسلام، یعنی تم کیوں نہیں قبول کرتے ہو اس بات کو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ تم کیوں انکاری بنے پھرتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب بھی تم نہیں مانتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں بس اگر یہ پھر جائیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، یعنی تمہیں بتانے کے باوجود، یہ قرآن میں بار بار سننے کے باوجود کہ انبیاء کرام نے اپنی حاجتوں میں اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے، انبیاء کرام نے مشکلات میں اگر پکارا ہے تو اللہ کو پکارا ہے، صرف اور صرف اللہ کو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر گئے ہیں،
فقل تو کہہ دیجئے میرے پیغمبر آذنتکم علی سوا، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے علی سوا، سب کے سب کو خبر دی ہے، علی سوا برابر سب کو خبر دی ہے۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ مالدار کو خبر دی ہے غریب کو خبر نہیں دی ہے، چودھری صاحب کو خبر دی ہے یا اور کسی فقیر کو خبر نہیں دی ہے، یا میں نے عام طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے، یہ خبریں آپ تک پہنچا دی ہیں، مرضی تمہاری ہے، مانتے ہو کامیاب ہو جاؤ گے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی کے ماننے میں تمہاری کامرانی پنہا ہے، اگر نہیں مانتے ہو تب ناکامی ہے، مرضی آگے تمہاری ہے۔ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میں نے تمہیں برابر کر کے سب کو خبردار کر دیا ہے، یا تم سارے سامنے ہو، میں نے تمہیں خبر دی ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں عالم الغیب ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، یہ علم غیب کی نفی ہے عن غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا ہے، میں غیب کا علم نہیں جانتا، مجھے عالم الغیب نہ سمجھوں۔ ہاں فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اقریب آیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہاں میں اتنا بتاتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر مانتے ہو تو جنت میں تمہارے لیے باغات تیار ہے، اگر مانتے ہو تمہارے لیے محلات تیار کر دی ہیں، اگر مانتے ہو تمہارے لیے اللہ کی رضا ہے، اگر مانتے ہو تو جنت میں حور و غلمان ہے، اگر مانتے ہو تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو جہنم تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اگر نہیں مانتے تمہارے لیے سزائیں تیار پڑی ہیں، اگر انکار کرتے ہو جہنمی اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ناکام ہو جانا ہے۔ میں اتنا تو بتاتا ہوں، لیکن اب قیامت آئے گی کب، یہ سزائیں واقع کب ہوگی، قیامت کب برپا ہوگی، اس کا علم مجھے نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، میں اتنا بتاتا ہوں کہ بھائی سزا واقع ہوگی، اگر انکار کرو گے نہیں مانو گے سزا ہوگی، اگر مانو گے تو جنت جاؤ گے، لیکن اب کب جاؤ گے، اب موت نے کب آئے گی، قیامت کب برپا ہوگی، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کہ آیا قریب یا دور ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، انہو یعلم الجہر، بے شک وہی ذات یعلم الجہر جو تیز باتوں کو بھی سننے والا ہے، من القول جو باتوں میں تیز باتوں کو بھی سننے والا ہے، اونچی آواز کو بھی سننے والا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو، جو تمہارے سینوں کے اندر راز پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو انہو بے شک وہ یعلم الجہر من القول بات میں سے اونچی بات کو بھی یہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی کو بھی جانتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، وہ پوشیدہ حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ ہاں یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ ماننے والوں کو سزا کب ہوگی، ماننے والوں کے لیے انعامات کب دیے جائیں گے، ماننے والے جنت میں کب جائیں گے، نہ ماننے جہنم نہ ماننے والے جہنم میں کب جائیں گے، قیامت کب آئے گی یہ تو معلوم نہیں ہے۔ ہاں لیکن دنیا میں اگر تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے،
تو یہ بھی کسی کمال سے خالی نہیں ہوگی، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پنہا ہوگی نا، کہ تمہیں دنیا میں مہلت دی، کیونکہ اللہ رب العزت وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا رہتا ہے، انہیں ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ یہ مان جائیں، کسی طریقے سے یہ قرآن سنیں، کسی طریقے سے یہ مان جائیں، حق مان جائیں۔ ہاں اگر نہیں مانتا تو پھر اللہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں، لیکن مہلت اللہ ضرور دیتا ہے کہ بھائی دنیا میں یہ کچھ فائدہ اٹھائیں، میری نعمتوں سے، میرے انعامات سے، میرے احسانات کا فائدہ اٹھائیں اور اسے کوئی حق سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ، یہ جو تمہیں مہلت دی گئی ہے شاید کہ یہ فتنتن تمہارے لیے آزمائش ہو، یہ تمہارے لیے امتحان ہو، اور یہ دنیا سارا ہی امتحان ہی امتحان ہے۔ دنیا تو امتحان ہی امتحان، یہ دار الامتحان ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ یہ تو امتحان ہی امتحان، کسی کو مال دے کے آزما رہا ہے، کسی سے مال لے کے آزما رہا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزما رہا ہے، کسی سے اولاد چھین کے آزما رہا ہے، اور کسی کے حالات کو بگاڑ کے آزما رہا ہے، کسی کے حالات کو درست کر کے آزما رہا ہے۔ ہر بندہ ہی امتحان میں پڑا ہوا ہے، یہ تو ہے ہی امتحان۔ تو فرمایا اگر تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں جلدی وہ وعدہ تمہارے ساتھ پورا نہیں کیا جا رہا، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنۃ لکم، تمہارے لیے امتحان ہے، ومتاع الی حین، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک، متاع، ٹھیک ہے، تاکہ تم اللہ کے انعامات کے فائدے اٹھاؤ اور تمہیں کچھ حق سمجھ میں آ جائے اللہ نے کتنا احسان کیے، آنکھیں دی ہے، نعمت دی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ دی ہے، سلامت ہاتھ دی ہے، ٹھیک ہے، اتنے احسانات کیے، مجھے صحیح سلامت عقل دی ہے، شعور دیا اللہ نے، یہ سارے آپ سوچیں۔ پھر آگے خوراک دیتا ہے، روزانہ رزق دیتا ہے، یہ کون دیتا ہے؟ بابا دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ خود۔ تو فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے وقت مقرر تک۔ قال، تو کہہ دیجئے، یا قال، فرمایا پیغمبر نے، یہ قل کی طرح اس لیے لایا کہ قل اس دو معنی ہو سکتے، قل یا کہہ دیجئے، یا قال فرمایا اللہ کے رسول نے، رب احکم بالحق، اے رب میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے، ٹھیک ہے۔ اب جب رب کے رسول نے فرمایا فیصلہ کر میرے مالک، اب رب جب فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں رب کے غصے اور غضب سے بچا کے رکھے، اللہ اپنے غصے سے غضب سے بچا کے رکھے، اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے ہمیں، اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ قال، فرمایا رب، میرے رب، احکم فیصلہ فرما دے، بالحق، حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور رب ہمارا رحمان ہے۔ اور رب کے میں نے معنی کیے کہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے، رب کے میں نے تفصیل سے ایک دن معنی کیا تھا۔ پہلا بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بندہ ہو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ ناف کے ذریعے اسے خوراک دیتا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو دائی اماں وہ ناف کاٹ دیتی ہیں، وہ ناف کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہیں۔ کہتا ہے مالک ایک ہی راستہ تھا، وہ بھی دائی اماں نے آ کے کاٹ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک راستہ میں نے بند کر دیا ہے، لیکن تیرے لیے، تیری ماں کی چھاتی سے تیرے لیے دو راستے تیار کر رکھے ہیں۔ خوراک کے ایک اگر بند ہو گیا، دو راستے میں نے تیار کر دیے ہیں۔ اور دو سال کے بعد جب اماں دودھ چڑھا لیتی ہیں، بچہ دودھ پینا بند کر دیتا ہے، کہتے ہیں مالک اب تو نے مجھے دو راستے بھی اب بند ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب دو راستے بند کر دیے، اب تیرے لیے میں نے 4 راستے کھول دیے ہیں، 4 راستے کھول دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیلات میں بتا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے،
یہ اس کو رب کہتا ہے۔ فرمایا رب یہ سارے مطلب یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ کرنے والا کیا ہے ہمارا کون ہے؟ الرحمن، وہ اللہ ہے۔ وَرَبُّنَا الرحمن، اور رب ہمارا وہ رحمان ہے۔ المستعان، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اے لوگو جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو ان سب معاملات میں کس سے مدد مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اب خلاصہ دیکھیے سورۃ الانبیاء کا کہ تمام انبیاء کرام اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی ہے، وہ دربار پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ مزار پہ نہیں جا رہے ہیں، وہ جا کر تیل اپنے اوپر نہیں لگا رہے ہیں، وہ مزار کے گندے پتھروں کو اپنے جسموں پہ نہیں مل رہے ہیں، بلکہ مانگتے تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تو نہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے، تو یہ اس تک تکلیف سے مجھے چھٹکارا دلا دے۔ اور تمام انبیاء کرام کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے سبقت لے جانے والے ہیں نیک کاموں میں۔ یہ یہاں پہ انبیاء کرام کا ہاں یہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ بھلائیوں میں نیک کاموں میں یسارعون جلدی کرنے والے، ویدعوننا اور ہمیں پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رغبا ورہبا، ہر حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سارے انبیاء کرام ہم سے ڈرنے والے ہیں۔ سارے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے تو سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام اللہ کو پکارتے ہیں، سارے انبیاء کرام۔ اس میں کئی انبیاء کا نام بھی سورت میں آپ نے سنا، کئی انبیاء کے تذکرے سنے جنہوں نے بھی پکارا اللہ کو پکارا، جب بھی پکارا اللہ کو پکارا، تو فرمایا میں بھی اللہ ہی کو پکارنے والا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں پنجاب میں ہم سبق پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی تھا پاس قریب، ہو بڑا بیمار تھا بہت زیادہ۔ ہم 2-3 بار کہتے ہیں پوچھنے کے لیے بھی گئے، وہ بالکل موت کی حالت میں تھا، اور ڈاکٹروں نے بھی اسے واپس بھیج دیا تھا کہ بھائی یہ بندہ گھر بس اس کی خدمت کرو۔ تو یہ ہوا کہ ایک دن صبح کی نماز میں بندہ کھڑا ہے، اس سے پہلے رات کو کچھ بندے گئے بھی تھے اس کے پاس، لیکن وہ بالکل اس کی حالت خراب تھی، اور اسی دن صبح کی نماز میں وہ کھڑا تھا۔ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تجھے کیا ہوا ہے، کل تو مرنے والا تھا، آج تو نماز کے لیے آیا مسجد میں۔ اس نے کہا آؤ بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں پڑا ہوا تھا چارپائی پہ، اور اپنے بھی سارے جب بندہ زیادہ بیمار ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، پھر خدمت کرنے والے بھی آخر کار تنگ کی ہو جاتی، اس لیے اللہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ کھانا شانا کھلا کے چلے گئے اپنے اپنے کمروں میں جا کے۔ میں لیٹا ہوں تو میری یہ جو کمر ہے نا یہ جل گئی، ٹھیک ہے نا، جلن شروع ہو گئی ایک طرف لیٹ کے۔ اب میں دوسری طرف کروٹ بدل نہیں سکتا، طاقت نہیں، آوازیں دے رہا ہوں لیکن کوئی سن نہیں رہا، رات کا وقت ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور میں رونے لگا، اور میں نے کہا اے اللہ، اے ایوب علیہ السلام کے رب، تو ایوب علیہ السلام کا رب ہے تو میرا رب نہیں ہے؟ اس کو بیماری سے نجات دلائی تھی تو آپ مجھے بھی دلا سکتے ہیں، اللہ مجھے نجات دلا دے اس بیماری سے۔ یہ دعا کرتے کرتے لیٹے دل میں خیال آیا کہ میں کروٹ بدلتا ہوں، بس آرام سے ایسا ہو گیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ میں اٹھنا چاہتا تھا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا چارپائی پہ، باہر گیا، سین میں یوں گھوم رہا ہوں۔ بس جو ہی سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں سامنے چارپائی کو دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، گھومتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس خیال آیا کہ بھائی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، فوراً جا کے وضو کیے اور شکر کے 2 رکعت نفل ادا کیے، اور پھر نماز کے لیے آیا ہوں مسجد میں۔
اللہ سے بندہ مانگے، دل سے مانگے تو اللہ ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات دیتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو، اپنے بندوں کو، سب کو دیتا ہے، لیکن بندہ مانگے رب سے۔ ٹھیک ہے، یہ سورت کا خلاصہ کہ بھائی مانگنا حاجت روا، مشکل کشا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الانبیاء اختتام پذیر ہوئی، انشاءاللہ سورۃ الحج اگلے درس میں شروع کریں گے۔